من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآل بیتہ الطیبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی وذکرہم بأیام اللہ صلوات قابل قدر سادات و مؤمنین و مؤمنات 1436 ہجری کی عید زہرا کا دن ہے اور آج 9 ربیع الاول کو المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں حقیقت عید زہرا کے عنوان پر آدھا گھنٹہ میں خطاب کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو نام سن لیں اس عید کے جو نام ہیں۔ عربی میں اس عید کو کہا جاتا ہے فرحت الزہرا۔ عرب بھی اسے مناتے ہیں، سعودی عرب میں منائی جاتی ہے۔ میرے ایک کلاس فالو ہیں حجت الاسلام والمسلمین شیخ احمد مدنی، وہ محلہ نخاولہ میں رہتے تھے، اب ان کو حکومت نے وہاں سے نکال دیا ہے۔ انہوں نے ایک بستی بسائی ہے مسجد قباء کے قریب۔ آج کی شب میں وہاں 10,000 شیعہ اکٹھے ہوتے ہیں اور اس بستی میں فرحت الزہرا کی نشست ہوتی ہے۔ ایک اس کا نام ہے شادمانی فاطمہ۔ اہل ایران مرکزی لیول پر یعنی جمعہ کے لیول پر، نماز جمعہ کے لیول پر اس شب میں اکٹھے ہوتے ہیں، اور جو گورنر ہوتا ہے یا شہر کا جو میئر ہوتا ہے وہ پریزائڈ کرتا ہے، اور شہر کے علماء اس جشن پاک کو پڑھتے ہیں۔ اس کا ایک نام ہے عید زہرا۔ یہ ہندوستان پاکستان میں یہ نام مشہور و معروف ہے۔ ایک اس کا نام ہے عید شجاع۔ شجاع سے مراد ہے امیر مختار، کیونکہ وہ شجاع تھے، بہادر تھے، ڈرے نہیں، قاتلان حسین سے سہمے نہیں، ڈرے نہیں، انہوں نے اپنے اقتدار کے چھن جانے کا خوف نہیں کیا، اپنے زخموں کا یا اپنی شہادت کا کوئی خیال نہیں رکھا، میں رہوں نہ رہوں، ان کا ایک ہی نعرہ تھا کہ انتقام مکمل ہو جائے۔ تو وہ کیونکہ شجاع تھے لہذا یہ عید شجاع ہے۔ اس کا ایک نام ہے عید نہم، کیونکہ نو کو یہ فارسی کا لفظ ہے، دہم نہم، کلاس نہم میں پڑھتے تھے نا، جی ہاں، نہم بھی کہتے ہیں، نہم بھی کہتے ہیں، زیادہ نہم ہے، دہم، عید نہم۔ اسی کو اہل زبان کہتے ہیں نویں کی عید، نویں کی جو عید کہتے ہیں وہ بھی یہی ہے، عید نہم ہے۔ اور ایک اس کا نام ہے جشن امیر مختار، یہ نام ہے آج کی عید کے۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ عید زہرا کو عید زہرا کیوں کہتے ہیں؟ عید مصطفیٰ کیوں نہیں؟ عید مرتضیٰ کیوں نہیں؟ عید حسن کیوں نہیں؟
عید حسین کیوں نہیں؟ جو امام مسکرائے ہیں عید سجاد کیوں نہیں؟ عید باقر کیوں نہیں؟ عید زینب کیوں نہیں؟ عید ام کلثوم کیوں نہیں؟ عید زہرا کیوں ہے؟ آپ کو اس ایشو کو سمجھنے کے لیے سورہ شورا کی آیہ قربہ کا سہارا لینا پڑے گا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. اللہ نے مودت مانگی ہے قربہ کی. قربہ ہے وجود فاطمہ. انما یرید اللہ میں طہارت کا سورس بنایا فاطمہ کو. میدان مباہلہ میں سچ کا سنٹر بنایا فاطمہ کو. حدیث قصہ میں تعارف کراتے وقت نبی سے نہیں کرایا ورنہ نبی کی عید ہوتی. علی سے نہیں کرایا علی کی عید ہوتی. حسن حسین سے تعارف نہیں کرایا ہم فاطمہ تو. کیونکہ اللہ رسول کی نظر میں سنٹرل پوائنٹ ہے فاطمہ. لہذا آج خوشی تو ہر اہل بیت کی ہے، مرکز فاطمہ ہے، اس لیے عید زہرا. یہ جوانوں کے لیے واضح ہو جائے کہ عید زہرا اس کو کیوں کہتے ہیں. یہ اصل وجہ ہے. اور دوسری وجہ جو میں سمجھا ہوں، سب سے زیادہ کرب، رنج، دکھ، الم، پین، غم تھا فاطمہ کے دل. نبی سے بھی زیادہ، علی سے بھی زیادہ، حسن سے بھی زیادہ، زینب ام کلثوم سے بھی زیادہ، سجاد و باقر سے بھی زیادہ. قتل حسین کا، شہادت حسین کا سب سے زیادہ رنج و الم تھا فاطمہ کے دل میں. تو فاطمہ کا مسکرانا آلموسٹ محال تھا ٹریجڈی آف کربلا کے بعد. کیونکہ اس ٹریجڈی کے بعد جس دن عمر ابن سعد ابن ابی وقاص لعنت اللہ علیہ کا سر آیا ہے، امام زین العابدین کے پاس تشت میں رکھ کے منہال لائے، تو اس دن کیونکہ امام بھی مسکرائے، بیویاں بھی مسکرائیں، اور وہ ہمیشہ رونے والی فاطمہ جس کا مسکرانا محال تھا وہ بھی مسکرائیں. اس لیے یہ عید زہرا ہے. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، دشمنان اہل بیت پہ لعنت. اب آپ کو اندازہ ہو گیا نا کہ عید زہرا کیوں ہے. اچھا، عید کہتے ہیں اعادہ کو. یہ بھی سن لیجئے، عید عود سے ہے. عود، یہ آپ مریض کی عیادت نہیں کرتے، اسی سے ہے عید. عیادت، عود، پلٹنا. انما العید عیدا سمی العید عیدا. عید کو اس لیے عید کہتے ہیں کہ یہ لأن ھذا اليوم یعود، اس لیے کہ یہ دن پلٹتا ہے. عید زہرا کا معنی یہ ہے ہر رحم کو بی بی مسکراتی ہے. سمجھئے گا ذرا، سمجھ گئے نا. ہر نہم کے دن، خواہ وہ ہو جب سر آیا تھا یا قیام قیامت تک ہو، جس دن شہزادی ڈیفینیٹ مسکراتی ہے اس کو عید زہرا کہتے ہیں. خوشنودی سیدہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بلند صلوات. اب ایک سوال ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے سارے مسلمان بھائی قابل احترام ہیں، بہنیں ہماری، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، وہ زندہ و سلامت رہیں. مگر ایک سوال ہے، یہ واحد عید ہے، حتیٰ کہ 22 والی رجب والی بھی ہمارے سنی بھائی مناتے ہیں، گواہ ہیں اس بات کے. یہ واحد عید ہے جو ہمارے علاوہ کوئی نہیں مناتا. ایسے ہے کہ نہیں؟ واحد عید ہے، کوئی فرقہ عید زہرا نہیں مناتا سوائے ہمارے فرقے کے. کیوں؟ دلیل ایسی دوں گا، گھر جائیں گے تو دعائیں دیتے ہوئے.
صرف ہم کیوں مناتے ہیں اور کیوں نہیں مناتے؟ اس لیے کہ دعائے زہرا ہمارے علاوہ کوئی نہیں. بھائی صاحب اللہ اکبر. اللہ بھائی صاحب چل صاحب اب فلسفہ سمجھ میں آیا کہ صرف ہم کیوں مناتے ہیں؟ وہ منانا چاہیں تب بھی نہیں منا سکتے، اس لیے کہ یہاں خوشی میں زہرا کی انوالومنٹ ہے. اللہ اکبر. یہ بی بی چاہیں گی تو لوگ عید منائیں گے، بی بی نہیں چاہتی میری دعا کے علاوہ کوئی یہ عید منائے. اللہ اکبر. اس لیے شاباش. امداد اپنی روز جزا کون کرے گا، اور یہ کام محمد کے سوا کون کرے گا؟ ہم خود ہی ہیں زہرا کی دعاؤں کا نتیجہ، اب اس سے ہنسی دعا کون کرے گا؟ تو عید زہرا کو عید زہرا اس لیے کہتے ہیں کہ ہم دعائے زہرا ہے، دعائے زہرا عید زہرا منا رہے ہیں. جو دعائے زہرا وہ عید زہرا منا رہے، کوئی اور نہیں منا رہا. ایک بات اور سن لیں، میں دوسرے پورشن کی طرف بڑھ جاؤں. حضور نے فرمایا تھا فمن راویت عن ابنتی فاطمہ رضیت عنہ ومن رضیت عنہ رضی اللہ عنہ. رضی اللہ کی ڈیفینیشن دی ہے حضور نے. فرماتے ہیں جس سے میری بیٹی فاطمہ راضی اس سے میں راضی، جس سے میں راضی اس سے اللہ راضی. جس سے میری بیٹی فاطمہ راضی. دیکھیے ہمارے ہاں برادری سسٹم ہوتا ہے، سادات کرام بھی بیٹھے ہیں، چودھری صاحبان بھی ہیں، راجہ صاحبان بھی ہیں، ملک صاحبان بھی ہیں، چودھری صاحبان بھی، سب جانتے ہیں کہ میاں صاحبان بھی ہیں بیٹھے ہیں، کہ ہمارے ایک سسٹم ہوتا ہے برادری کا کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی خوشی ہو اور ہم آپ کی خوشی میں پریشان ہوں تو آپ اپنی برادری سے ہمیں نکال دیتے ہیں. اور آپ کے گھر میں میت پڑی ہو اور ہم دانت نکال رہے ہو، ابھی جو راشد زیدی نے کہا، تو آپ اپنی برادری سے ہمیں نکال دیتے ہیں. جملے کی قدر کرنا. غم حسین اور عید زہرا ہمیں شامل کرتی ہے برادری آل محمد. اللہ اکبر. اللہ مولا سلامت ہو، مولا آباد و شاد ہو. ٹھیک ہے شاہ جی. یہ 5 جملے میں نے کہے عید الزہرا کی بابت. فرحت الزہرا، شادمانی فاطمہ، حفلت الزہرا، یہ جو دن ہے عید الزہرا، اس کے بارے میں 5 جملے کہے. اب 5 ہی جملے ذرا دوسرے نام کے بارے میں سنیں. جشن امیر مختار علیہ الرحمہ. پورے قرآن میں، اس ریسرچ ورک پہ بھی انشاءاللہ آپ داد دیں گے، پورے قرآن میں نے جب گنے ہیں لفظ قصاص، قصاص سمجھتے ہیں بدلہ، شاباش، اور لفظ انتقام، ریونج، قصاص اور انتقام پورے قرآن میں نے دیکھا عجیب اتفاق ہے.
4 مرتبہ ہی قصاص آیا، 4 مرتبہ ہی انتقام آیا، 4 مرتبہ ہی لفظ شیعہ آیا، 4 مرتبہ ہی لفظ محمد آیا۔ میں تو یہ سمجھا ہوں کہ 2 اور 2 4 کی طرح اللہ سمجھا رہا ہے، انتقام اور قصاص شیعہ لیں گے جو محمدی ہوں گے۔ جا کے دیکھ لیں قرآن، ٹھیک ہے؟ تو 4 ہی مرتبہ بات سمجھ میں آ گئی۔ مثلا آیت سنیے، لا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلہ ان اللہ عزیز ذو انتقام، ذو انتقام۔ لہم عذاب شدید واللہ ذو انتقام، الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، واللہ عزیز ذو انتقام، ذو انتقام۔ تو انتقام کے بارے میں اللہ یہ کہتا ہے فانتقمنا منہم، انتقام لینا بندے کا جاب ہی نہیں ہے، وہ تو ہمارا جاب ہے۔ انتقام لینے والا تو اللہ ہے، بندوں کا تو جاب ہی نہیں ہے۔ وہ اس کی مرضی ہے کہ ابابیل کی چونچوں میں کنکر بھیج کے لے یا مختار کے ذریعے لے۔ سمجھے ذرا، خدا سمجھنے کی کوشش کریں۔ اچھا، قصاص کے بارے میں کہا والجروح قصاص 2 جگہ، والجروح قصاص 2 جگہ آیا۔ ایک جگہ کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، یہ قصاص جائز نہیں ہے، سنت نہیں ہے، واجب ہے۔ کوتبہ جیسے روزہ واجب ویسے قصاص واجب۔ اب ایمان سے بتائیں، 61 ہجری میں رسول زادہ ذبح ہو گیا اپنے انصار کے ساتھ، واجب تھا ہر امتی پہ کہ قصاص لے۔ اگر ساری امت کے بہاف پہ مختار نے لے لیا ہے تو غصہ کاہے کا ہے؟ شکریہ ادا کرو، شکریہ ادا کرو، واجب ہے۔ جیتے رہے بیٹا، جیتے رہے، ماشاءاللہ کم ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، قرآن نے عجیب رولنگ دے دی کہ قصاص واجب ہے، فرض ہے قصاص۔ تو اگر ایک فرض، دیکھیے یہ واجب کفائی ہے، جیسے جنازہ واجب کفائی ہے۔ میں نے ایسے بھی مرکز دیکھے ہیں جہاں 70 بندہ آفس میں بیٹھا ہے، جنازے میں نہیں آتے، واجب کفائی جو ہوا۔ کٹسی نام کی شے کوئی نہیں بیچاروں کے پاس، نہ دین پڑھا ہے نہ سمجھا ہے کوئی، ٹھیک ہے؟ تو واجب کفائی وہ ہوتا ہے، علم دین سیکھنا واجب کفائی ہے، جہاد واجب کفائی ہے۔ اگر ایک گروپ چلا جائے باقی سب پہ معاف ہے، اور اگر کوئی نہ جائے تو سب پہ پکڑ ہے۔ توجہ رہے، کیونکہ اللہ وعدہ کر چکا تھا کہ اے میرے حبیب، آپ کی امت پہ اجتماعی عذاب تو کروں گا نہیں، اس لیے اللہ نے مختار کو تیار کیا۔ اگر مختار بھی انتقام نہ لیتے تو امت محمد کا حشر بنی اسرائیل والا ہوتا۔ سمجھے ذرا، نعرہ لگاتے ہیں۔ کیونکہ واجب تھا، فرض تھا۔ اور عجیب جملہ ہے، لکم فی القصاص حیات، سبحان اللہ، قرآن بول رہا ہے، اے اہل ایمان، اے لوگو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ قصاص نہ لو تو موت ہے، اگر مختار قصاص نہ لیتے تو قیامت آ جاتی، موت ہی موت ہوتی۔ موت سے بچانے کے لیے، حیات دلانے کے لیے مختار آگے آئے۔
اور سمجھے مختار کون ہے؟ حضور کا ایک لقب ہے احمد مختار، سنا ہے کہ نہیں؟ اور نبی نے کیا کہا؟ ہم سب کے سب محمد ہیں، یعنی سب کے سب مختار ہیں۔ اللہ کے مختار ہیں 14 کا مختار ہے مختار آل محمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مختار آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت حسینیت، یزیدیت یزیدیت، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ بلندتر صلوات۔ آخری نقطہ، اور یہاں اجازت دے دے، کتبنا لہم فیہا، ہم نے سابقہ کتابوں میں تورات میں لکھ دیا ان کے لیے، وہاں سے ہم لکھتے آ رہے ہیں کیا؟ ان النفس بالنفس والعین بالعین والاذن بالاذن والانف بالانف والسن بالسن والجروح قصاص، کہ اگر کوئی جان سے مار دے تو قصاص یہ ہے کہ اس کو جان سے مار دو، اگر کوئی اعضائے بدن میں سے آنکھ نکالے اس کی آنکھ نکالو، کان کے بدلے میں کان، ناک کے بدلے میں ناک، دانت کے بدلے میں دانت، یہ حکم ہے قرآن کا۔ والجروح قصاص، جروح جرح کی جمع ہے، اور جتنے زخم لگے ہو اتنے زخم لگائے جائیں۔ اب جملے کی قدر کرنا، قصاص یہ ہے کہ جتنے زخم لگے ہوں اتنے لگائے جائیں۔ کیا 1900 زخم لگائے ہیں مختار نے کسی قاتل حسین کو؟ تو پھر انتقام اور قصاص تو ابھی ڈیو ہوا نا، تبھی تو امام زمانہ بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جو قصاص انتقام لیا ہے یہ امت کے بہاف پہ ہے، اللہ کے بہاف پہ تو امام زمانہ لیں گے۔ بے شک بہت عظیم ہے مختار تیرا کام، ماشاءاللہ۔ بے شک بہت عظیم ہے مختار تیرا کام، لیکن ابھی حسین کا باقی ہے انتقام، اور ہر ساتھ بس حسین کی خاطر دوستو، کس نے کہا حسین کا غم ہو گیا تمام۔ دیکھیے، اگر آل محمد کی ولایت و محبت، عقیدت، مودت، ایثار ان کے لیے سیکھنا ہے تو مختار سے سیکھیں۔ ہمارے یہاں تو آج کل بہانے بڑے حاجی صاحب، سر میں درد ہے اس لیے ہم نہیں آ رہے، یکم محرم سے 8 ربیع الاول تک بعض کا سر کا درد ختم نہیں ہوا، حاضری نہیں دی، یہ بہانے ہیں آج کل کے۔ اور مختار کو دیکھیں کہ جس نے بہن کا سہاگ اجاڑ دیا، اس کو کہتے ہیں وفا۔ جب عمر ابن سعد جو کہ بہنوئی ہے، عمر ابن سعد کو مارا ہے تو بیٹا کہنے لگا کہ ماموں آپ نے تو بہن کا سہاگ اجاڑ دیا۔ کیا کہنا مختار کا؟ کہتے ہیں تو بھی تو قتل حسین میں شریک تھا نا، اس کو بھی ڈھیر کر دیا۔ اور پھر سجدے میں سر رکھ کے کہتے ہیں بارے گواہ رہنا، میں نے اپنے رشتے کا خیال نہیں رکھا، آل محمد سے تعلق کا خیال رکھا۔ یہ ہے مختار، یہ فکر پیدا کرے، یہ استقامت پیدا کرے۔ اس کو کہتے ہیں مختار۔ یہ اس امیر مختار کا جشن ہے۔ پرانے زمانے میں مختار نامے ہوتے تھے، 10 دن مختار نامے پڑھے جاتے تھے، میں نے بھی پڑھے ہیں کئی سال۔ اب تو ٹائم ہی نہیں ہمارے لوگوں کے پاس، اپنی لڑائیوں سے فرصت ہو، لیگ پولنگ سے، جھگڑوں سے، فسادات سے، ریومرز پھیلانے سے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے سے، تو تب مختار نامے پڑھائیں، کیونکہ مختار نامہ تو آئینہ ہے، پتہ چل جائے گا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ پیسے والے لوگ آگے آئیں، اگلے سال ایک مختار نامہ پڑھائیں، پتہ چلے ان کو بھی، جی ہاں، ان کو پتہ چلے کہ مختار کس ہستی کا نام ہے۔
تقریر تمام ہوئی. خدا کی قسم مختار کے بارے میں ولایت پہ فائز ہے مختار. ولایت صغرا، ولایت کی تو ہاں ولایت پہ فائز. جب کسی نے مولا کے سامنے مختار کی برائی کی، کہا چپ رہو، وہ واحد شخص ہے جس نے ہمارے گھر میں خوشی داخل کی. ہاں مولا سلامت رکھ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مختار اشرا کرائیں میں امتیازات مختار پڑھوں گا. ان امتیازات میں ایک امتیاز وہ ہے جو کسی نبی کو نہیں ملا، جو کسی امام کو نہیں ملا. کسی کا لقب نہیں مصر آل محمد، صرف مختار ہے. آل محمد کو خوش کرنے والے مختار. زیارت پڑھیں یا زیارت پہ جائیں، السلام علیکم یا مصر رسول اللہ، اے رسول کو خوش کرنے والے. السلام علیکم یا مصر علی ابن ابی طالب، السلام علیکم یا مصر فاطمہ الزہرا. ذرا غور کریں. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان ہے. یہ امریکہ والا ماحول نہیں جہاں احسان فراموشی ہے. قیامت کے دن احسان کا بدلہ یوں ملے گا کہ مختار جب تک تم زندہ تھے تم نے ہمیں خوش کیا، لے آؤ اپنے عزیزوں کو، آج ہم تمہیں خوش کر دیں. مختار تو سفارش کریں گے قیامت کے دن. اور آخری جملہ، مختار نے جب مارا ہے بلک میں مارا ہے. بلک میں اتنے مختار نے مارے ہیں تاریخ میں کسی نے نہیں مارے. امام زمانہ ماریں گے، ان سے پہلے کسی نے نہیں مارے. کیا کہنا مختار اتنے مارے. میک شور کر رہے تھے کہ جو راضی بھی ہے اس کو بھی کیا فرق کردار تھا. سبحان اللہ. کیا کہنا. کوئی کٹسی نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں. جا فرضیت میں شاباش. بس تقریر تمام ہوئی. اب غصہ بڑا کرتے ہیں ہمارے بھائی مختار پر، بلکہ ہمارے اپنے بھی. ہاں ہمارے اپنے بھی، ہمارے اپنے بھی. جی ہاں ہمارے اپنے بھی بڑا غصہ کرتے ہیں. نہیں دونوں پہ، دونوں پہ. تو بڑا غصہ ہوتا ہے ہمارے اپنے بھی. کچھ مولوی صاحبان بیچارے ممبروں سے پڑھتے ہیں نعوذ باللہ مختار جہنم میں جائیں گے، چیخ رہے ہوں گے، سب گزر جائیں گے، کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا. بخشوانے پہ آئے تو یزید کو بخشوا دیں. حیا کرو بھائی، حیا کرو، حیا کرو پڑھنے سے پہلے. خدا کا خوف. مختار جشن ختم ہوا. ایک کا ایک جملہ. ویسے یہ میں بتا دوں کہ مختار نے کبھی زندگی میں تہجد قضا نہیں کی. ہاں یہ ایسے نہ جوشیلے بن جانا، جیسے ہمارے جوشیلے ہیں اندر مجلس ہو رہی ہے وہ باہر گپے ہانک رہے ہیں، وہ مختار زمان کہلاتے. جو مجلس نہ سنے ان کو مختار، آج کل کے اپنے آپ کو مختار کہتے ہیں. وہ مجلس نہ سننے والے وہ تہجد کے پابند تھے. حتیٰ کہ جب حاکم نے پکڑا ان کی دونوں بیویوں کو، کہا کہ برات کرو، لعنت کرو. انہوں نے کہا اس پہ لعنت کیسے کریں. شمر جس دن پکڑ کے لایا گیا اس دن سخت گرمی تھی، سورج زمین کو تانبے کی طرح گرم کیے تھا، اور اس کی منت تھی، نظر تھی مختار کی کہ جس دن تک شمر نہیں ماروں گا ٹھنڈا شربت نہیں پیوں گا.
ذرا سمجھے آپ, قربانیاں ہوتی ہیں, ایسے نہیں ہوتا, باتوں سے نہیں ہوتا, انویسٹمنٹ ہوتی ہے. اس دن تک ٹھنڈا شربت نہیں پیوں گا. جیسے دوپہر کے وقت کڑاہ کے اندر, ابلتے ہوئے تیل کے اندر آگ اور لوہے کے عذاب میں مبتلا کر دیا, شمر مر گیا, تو نوکر آگے آیا. یہ بیوی کہہ رہی ہے, نوکر نے کہا تیری نظر تھی کہ اس دن شربت پیے گا جس دن شمر مارا جائے گا. اس نے کہا میں روزے سے ہوں. بھائی صاحب سمجھے ذرا, یہ بڑے کریکٹر فل لوگ تھے, اس دن وہ روزے سے تھے. بس تقریر ہوئی تمام. یہ جو غصہ کرتے ہیں ان کے لیے ایک جواب دے دوں, باقی اگر زندگی رہی, اگر خاور صاحب نے اگلے سال پڑھایا تو, ارادہ تو میرا بالکل اب نہیں ہے پڑھنے کا. جی ہاں, نہیں, انہوں نے فرمایا کہ میں 2 گھنٹے اس لیے لیٹ آیا ہوں کہ آپ بیٹھے رہیں. اب میں آئندہ کے لیے میں بدل رہا ہوں. 18 کو پہلے میں پڑھوں گا, آج اعلان کر رہا ہوں, 7 سے 8 میرا ٹائم ہے, بعد میں شاعر پڑھیں گے, میں پہلے پڑھوں گا, پھر خاور صاحب کو اندازہ بھی ذرا ہو جائے نا. پہلے 7 سے 8 میں ختم کر دوں گا انشاءاللہ. ٹائم کی بھی پابندی کروں گا. جوید صاحب سلام صاحب, آئندہ ٹائم کی پابندی کریں خدا رہا, کیونکہ لوگ مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں. آپ کی مہربانی ہوگی, ٹائم پہ شروع کریں, ٹائم پہ ختم کریں. بس تقریر آخری مرحلہ جو غصے والوں کو جواب دے دوں. دیکھیے قرآن نے کیا کہا, الحر بالحر والعبد بالعبد ان نفس بالنفس. اگر مقتول ہو آزاد, خبر سے سنیے, مقتول اگر آزاد ہے, حر ہے, تو اس کے مقابل پہ غلام نہیں مارا جائے گا. حر کو مارنا, غلام نہیں, آزاد کو مارنا, مالک کو مارنا. اور اگر مقتول ہے غلام تو اس کی جگہ مالک نہیں, غلام کی جگہ غلام, مالک کی جگہ مالک, نفس کی جگہ نفس, انسان کی جگہ انسان, جانور کی جگہ جانور. اب سنیں جملہ, حضور نے فرمایا میرے منبر پہ بندر ناچیں گے. کہا کہ نہیں حضور نے, وما جعلنا رؤیا اللتی, ہم نے یہ دکھایا ہے آپ کو, ارینا کا الا فتنۃ للناس وشجرۃ الملعونہ. میرے حبیب, جو کل رات آپ پریشان ہوئے ہیں نا, خواب میں آپ نے دیکھا ہے, یہ حق ہے. یہ ملعون شجرے والے ہیں, یزید والے, جو سارے کے سارے بندر ہیں. تو اللہ اور حضور نے کہا یزید کے خاندان والے بندر ہیں, الا شذ و نطر, 1-2 نیک کو چھوڑ کر, یہ سارے کے سارے بندر ہیں. یہ ایک کوٹیشن. دوسری کوٹیشن, حضور نے فرمایا میدان مباہلہ میں, فوالذی نفس محمد بیدہ لو تباہلوا لمسخوا قردۃ وخنازیر. مجھے اس رب کی قسم, اگر نصارے نجران والے کرسچن میرے اہل بیت سے مباہلہ کر لیتے تو انسان نہ رہتے, یا بندر بن جاتے یا خنزیر بن جاتے. 2 کوٹیشن. تیسری, جب دیر سے آنے والے زہیر نے کہا کہ میں تو لیٹ آیا ہوں, ساری زندگی آپ کے دشمن کے کیمپ میں رہا ہوں, حسین بن علی, میری توبہ میری قربانی قبول ہوگی. فرمایا لا یبعدنک اللہ, اللہ تجھے اپنی رحمت سے ایک لمحہ دور نہ کرے. لعن اللہ قاتلی کا, اللہ تیرے قاتلوں پہ لعنت کرے. الذین مسخوا قردۃ وخنازیر, اللہ کی ذات نے تیرے قاتلوں کو بندر بنا دیا ہے, خنزیر بنا دیا ہے. اب جملہ سمجھے, بنی امیہ والے جو بیٹھ رہے ہیں ممبروں پہ, یہ بندر, اگر نبی کے خاندان کے سامنے کوئی ٹکرا جائے تو یا خنزیر یا بندر. حسین کے کسی ساتھی کا جو قتل کر دے وہ خنزیر یا بندر. اور حسین ابن علی نے خود کہا کہ جب شمر قتل کے لیے آیا تو کہا میرے نانا نے کہا تھا کہ کلب ابقا, مبروس کتا تجھے قتل کرے گا. ایک بات طے ہو گئی, جو حسین کو قتل کرے وہ کتا,
جو حسین کے ساتھی کو مارے خنزیر یا بندر، جو حسین کے نانا کے ممبر پہ غلط بیٹھے وہ بندر، جو حسین کے خاندان سے ٹکرا جائے مبالغہ کر لے وہ خنزیر یا بندر۔ آج کے بعد کوئی غصہ نہ کرے مختار پر، انسان کے مقابل پہ قصاص میں انسان مارنا ہے، جانور کے مقابل پہ جانور مارنا ہے۔ مختار نے قصاص کہاں لیا ہے؟ بندر مارے ہیں، کتے مارے ہیں، خنزیر مارے ہیں۔ بڑی مہربانی، سلامت رہے، آباد رہے، بڑی مہربانی، اللہ سلامت، اللہ آباد و شاد رکھے، اللہ آباد و شاد رکھے۔ مختار نے کتے مارے ہیں، بندر مارے ہیں، خنزیر مارے ہیں۔ اب کوئی خنزیر خور مختار کا مخالف ہو یا بندروں کا رشتہ دار ہو تو ہمیں پرواہ نہیں، انسان تو مارے ہی نہیں۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے عید الزہرا کا، فرحت الزہرا کا، شادمانی فاطمہ کا، مسرت بطول کا، جشن امیر مختار کا، عید شجاع کا۔ آج کی اس مخصوص نشست کے صدقے میں جتنے بانیان ہیں آج کے جشن کے، جو ایک $100 ڈال رہے ہیں، ان سب پر رحمت نازل کر۔ چودھری صاحب نے، ظہیر نچھاور حسین نے نیاز دے دی ہے، یا اللہ ان کی نیاز کو قبول کر۔ جناب چودھری صاحب خاص طور پہ جو ہر جشن میں نیاز لاتے ہیں، تبرک لاتے ہیں، مٹھائی لاتے ہیں، یا اللہ ان کے والدین، ان کے بھائی تک آج کے اس جشن کا ثواب ایصال فرما۔ چودھری رحمت خان، حاجن راج بیگم اور عارف بھائی کے درجات کو متعالی فرما۔ چودھری محمد رضا گجر صاحب کی زندگی دراز فرما۔ چودھری ظہیر نچھاور حسین کے خاندان کی حوائج شرعیہ پوری فرما۔ آج کے اس جشن میں تبرک کے لیے حاجی سلامت علی نے بڑی زحمت کی ہے، ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ ملک امیر محمد خان اور بہن عابدہ حسین نے تبرک میں حصہ ڈالا ہے، ان کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرما اور اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں یا اللہ قبول و منظور فرما۔ آغا مختار حسین کے گھر سے بھی پائے بنا کے لائے ہیں، ان کی بیگم صاحبہ کو صحت کلی عطا فرما۔ اور ابھی آغا نے کچھ 4 نام دیے ہیں، بتا دیں جنہوں نے $100 ڈالنا ہے، تجھے واسطہ اپنی عزت و جلال کا آج کے اس جشن میں جو بھی $100 کی خدمت کر رہے ہیں، اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اور حصہ ڈالنے والوں کو جزائے خیر مرحمت فرما۔ راجہ حسن رضا صاحب کی طرف سے $100 انہوں نے ان کے حصے میں ڈالا ہے، اور کوئی بات نہیں وہ یہ دے دیں گے۔ تہذیب الحسن ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی انویسٹمنٹ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور بھی جو حضرات اس میں کوئی حصہ ڈالنا چاہیں، جیسے راشد زہری صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اور اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور بتائیں، 100 رہ گیا بس، ہو گیا، سب ہو گیا۔ ایک تبسم کے لیے بھی دعا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تبسم کو جو کہ سی پی ہے، اس کو مال میں اللہ برکت آ گئے۔ راجہ صاحب ہنس رہے ہیں، ہم غریبوں نے ایسے ہی سینٹر چلانا ہے، جب انتظامیہ نے 2 گھنٹے لیٹ آنا ہے تو ہم نہیں چلانا ہے نا،
या अल्लाह तू इंतजामिया को भी ज़रा वक्त पे आने की तौफीक अता फरमा। तो जो लेट आता है आज के बाद नहीं आएगा, ऐसी दुआ करूंगा ईद उल ज़ुहा के दिन। या अल्लाह अल मेहदी सेंटर वालों को वक्त पे प्रोग्राम शुरू करने और वक्त पर ख़त्म करने की तौफीक खैर मरहमत फरमा। अल मेहदी सेंटर की इंतजामिया को अजर जजील अता फरमा, जो इन्होंने मेहनत की है सेंटर के लिए। या अल्लाह तुझे अपनी इज्जत और जलाल का वास्ता इस सेंटर के बाकी मानदा जो कर्जे हैं उनको अदा फरमा। या अल्लाह ये 9,000 जो देना है हमने CFO के लिए, इसमें से कम 4,000 का एहतमाम हो गया। मोमिनीन को तौफीक दे कि 5,000 का एहतमाम कर सके। साथ वाली बिल्डिंग की आज खुशखबरी है, बात हो गई है, वो अवेलेबल हो गई है। या अल्लाह हमें तौफीक दे और मोमिनीन को भी ज़रा अपनी जेबों को हवा लगाने की तौफीक दे। ईद ज़हरा के दिन दुआ कर रहा हूँ ताकि हम साथ वाली बिल्डिंग भी खरीद सकें। जो मेरे सुन्नी भाई बैठे हैं, या अल्लाह उन्हें भी तौफीक दे, वो भी डोनेशन दे। शिया भाई बहनों को तौफीक अता फरमा। सेंटर के साथ जो लोग तामुन करते हैं उनको जज़ाए खैर दे, जो तामुन नहीं करते उनको तामुन की तौफीक खैर मरहमत फरमा। मंजूरीन को शिफायाब फरमा, मरहुमीन के दर्जात बुलंद फरमा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको आपके आवान अंसार में शुमार फरमा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक। खुदा हाफिज़ व नासिर। اللهم صل على Tried it over.